بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مباشرت کے فوراً بعد پیشاب کرنا چاہیے، اس سے پتری نہیں بنتی۔ زیادہ انڈے نہ کھائیں، اس سے چہرے پر چائیاں پڑ جاتی ہیں۔ کلونجی کے 3 دانے روز کھانے سے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح اٹھتے ہی سبز پودوں کا نظارہ کریں، اس سے نظر تیز ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے سر میں زیتون کا تیل لگاتا ہے یا کھاتا ہے، اس کے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ رات کو دودھ نہ پیے ورنہ پیٹ پھول سکتا ہے۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 4 بجے سے 5 بجے تک پیے۔ اگر ہونٹ سیاہ ہو تو انار کا جوس پیے۔ اگر ہاتھ پاؤں زخمی ہو جائے تو مہندی لگانے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ جن لوگوں کو دل کی بیماری ہو وہ چکنے ذائقے کم کھائیں اور کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ کھجور دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ زیادہ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، جیتنے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب دنیا آپ کی ہار کا منتظر ہو اور اللہ آپ کو کامیاب کر دے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے میں جوانی اور صحت کا راز مضمر ہے۔ کھانا کھانے کے 45 منٹ بعد تک پانی نہ پینے سے ہاضمہ صحت مند رہتا ہے۔ مسکراہٹ عمر بڑھنے کے اثرات کم کرتی ہے۔ رات کو وقت پر سونے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے دل کی شریانیں بند ہونے سے محفوظ رہتی ہیں۔ اگر چہرے پر دانے اور دبے ہوں تو کریلے کا پانی پینے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے۔ ایمان کا سب سے بڑا امتحان تب ہوتا ہے جب آپ کو وہ نہیں ملتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ الحمدللہ کہنے سے نہیں روکتے۔ ناظرین، پانی کی کمی سے جسم کو ڈی ہائیڈریشن سمیت مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا موسم کوئی بھی ہو، پانی کی مناسب مقدار کا استعمال جاری رکھنا چاہیے۔ پیاس نہ ہو تب بھی پانی پیتے رہیں، کیونکہ پانی کا استعمال جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جسم میں توانائی کی سطح بڑھانے اور تھکاوٹ میں کمی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ دہی میں لیموں کا رس ملا کر چہرے پر مساج کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے۔ اگر جوڑوں کے درد سے نجات پانی ہو تو نیم کے پتوں کے تیل سے مالش کریں۔ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر چیری کا استعمال کریں۔ اس کے مثبت اور حیرت انگیز نتائج سامنے آئیں گے۔ ماہرین نے تحقیق کے دوران کئی روز تک دن میں 3 بار مریضوں کو چیری کھلائی، جس سے ان کی بیماری کی علامات میں کمی واقع ہوئی اور ان میں بہتری دیکھی گئی۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے درد میں سبز چائے کا استعمال بھی مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 4 کپ سبز چائے کے استعمال سے جسم میں ایسے کیمیائی عناصر کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو جوڑوں کے درد میں مبتلا ہونے کا امکان کم کر دیتے ہیں۔ چیری حافظے کی کمزوری کے خلاف مزاحمت کرتی ہے، کولیسٹرول کم کرتی ہے اور بھرپور نیند لاتی ہے۔ چیری میں اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ کھٹی چیری میں کسی بھی پھل یا سبزی کے مقابلے میں سب سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سونے سے 2 گھنٹے قبل 2 کیوی کھائی جائیں تو یہ اچھی نیند میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی جائیں تو ساری زندگی آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی۔ ناظرین، بازاری تیل کیمیکل سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نہ صرف بالوں کو کمزور کرتے ہیں بلکہ بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی نعمتوں پر حسد نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے ان سے کیا کچھ لے لیا ہے، اور اپنی مصیبتوں پر غمگین نہ ہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا بہتر چیز تیار کر رکھی ہے۔ ناظرین، شکر کے شربت میں سونف ملا کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت مرغن غذائیں زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر دہی میں دیسی انڈے کی زردی ملا کر بالوں میں لگایا جائے تو بال گھنے، لمبے اور مضبوط رہتے ہیں۔ اگر آپ 100 سال تک صحت مند اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو رات کو فاؤ کے تلوں پر تیل لگا کر سویا کرو۔ ماؤں کو چاہیے کہ وہ حمل کے آخری مہینوں میں کھجور کھائے
تاکہ ان کے پیدا ہونے والے بچے کا صحت اچھا ہو۔ جو لوگ سفید نمک کا استعمال کم کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر کبھی نہیں بڑھتا۔ سرخ چقندر کا استعمال بھی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تیراکی اعصاب کو مربوط کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تیراکی ذہنی تناؤ کم کرنے اور ٹینشن دور کرنے کا کام کر سکتی ہے۔ ہفتے میں 2 سے 3 روز تیراکی انسان کو صحت مند اور تندرست و توانا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تیراکی کرنے سے انسان کا جسم شیپ میں آ جاتا ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تیراکی کرنے سے جسم میں موجود کیلوریز کم ہوتی ہیں اور یہ وزن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تیراکی سے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ انسان کے پھیپھڑے سخت حالات میں سانس کی آمد و رفت کو معمول پر رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ عمدہ نظام تنفس کا مطلب دوران خون کا بہتر ہونا ہے۔ تیراکی ہڈیوں اور عضلات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں لچک پیدا کرتی ہیں۔ تیراکی کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ عضلات یعنی پٹھوں کو ہوتا ہے۔ ناظرین، بند گوبھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین سبزی ہے کیونکہ اس میں کئی ایسے حواس ہیں جو خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ بند گوبھی میں نشاستہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے اسے کھانے کے بعد شوگر اچانک نہیں بڑھتی۔ بند گوبھی میں موجود فائبر ہاضمے کو سست کرتا ہے اور گلوکوز کو آہستہ آہستہ خون میں شامل ہونے دیتا ہے۔ اس میں وٹامن سی اور کے ساتھ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو جسم میں سوزش اور آکسیڈیو سٹریس کم کرتے ہیں۔ یہ دونوں شوگر میں عام مسائل ہیں۔ اس میں قدرتی مرکبات پائے جاتے ہیں جو انسولین سینسیٹیوٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ بند گوبھی وزن کم کرنے یا برقرار رکھنے میں مددگار ہیں اور وزن کنٹرول کرنا شوگر کے مریض کے لیے ضروری ہے۔ بند گوبھی کو سلاد، سوپ، سبزی یا ہلکی بھاپ پر پکا کر استعمال کریں۔ انسانی جسم میں آئرن کی کمی سستی کا سبب بنتی ہے۔ آئرن کی کمی کے باعث خون کے موجود ریڈ سیل کا جسم کے دیگر حصوں تک آکسیجن پہنچانے کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ وہ ان اجزاء کا استعمال زیادہ کرے جن میں آئرن کی کثیر مقدار پائی جاتی ہو۔ اس حوالے سے پالک کا استعمال ایک بہترین انتخاب ہے۔ انسان اکیلا نہیں جی سکتا۔ اگر ہم نے خوشی اور سکون سے رہنا ہے تو اس کے لیے اچھے تعلقات ضروری ہیں۔ کندھا صرف جنازے کے وقت نہیں دیا جاتا، یہ جیتے جی بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہو تو آپ کی زندگی میں حوصلہ، امید اور اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کے تعلقات کمزور ہیں تو وہ انسان جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، ملازمت کے ساتھ کچھ سیونگ بھی رکھیں۔ موجودہ معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ملازمتوں میں استحکام پیدا کریں۔ ملازمت کی سیکیورٹی اب بہت مشکل ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے 4 مہینے تک کا خرچہ سیونگ میں ہو، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اس سے بآسانی نمٹ سکیں۔ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ موجودہ صورتحال میں عدم برداشت بہت زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر تحمل پیدا کریں اور دوسروں کو بھی یہ سکھائیں۔ اپنے بچوں کو خاص طور پر اس بات کی تربیت دیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کی وجہ سے اکثر بچے یا بڑے کوئی ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں جس سے ان کی زندگی اور والدین کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے رویوں میں برداشت کو شامل کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دیں۔ وقت کی قدر کریں۔ وقت کی قدر نہ کرنا آپ کی زندگی میں ناکامی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہمیشہ وقت کی پابندی کریں اور اپنے کاموں کو وقت پر مکمل کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ نہ صرف آپ کی شخصیت کو بہتر بنائے گا بلکہ آپ کی ساکھ کو بھی مضبوط کرے گا۔ دوسرے کے ساتھ معاملات میں بھی اپنے وقت کا قیمتی ہونے کا بتا دیں تاکہ وہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرے۔ اپنا نیٹ ورک بنائیں۔ طاقت اور اثر و رسوخ آپ کی زندگی کو اس انداز میں شکل دیتے ہیں جو صرف قابلیت اور مہارت سے ممکن نہیں۔ چاہے آپ کتنے ہی قابل کیوں نہ ہو، صحیح لوگوں کے ساتھ تعلقات آپ کے لیے وہ دروازے کھول سکتے ہیں جو عام حالات میں بند رہتے ہیں۔ ایک مضبوط نیٹ ورک بنانا صرف ایک سمجھداری نہیں بلکہ ضروری ہے، خاص طور پر جب آپ کو کیریئر، کاروبار یا ذاتی مسائل میں مشکلات کا سامنا ہو۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ اثر رسوخ آپ کو تیزی سے
کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے، ایسے مواقع فراہم کر سکتا ہے جو دوسروں کو کبھی نہیں ملتے، اور مشکل حالات میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، چاہے نوکری کا حصول ہو، کاروباری معاہدے ہوں یا قانونی اور انتظامی مسائل کا سامنا۔ صحیح لوگوں کی پہچان بہت فرق ڈال سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ محنت اور قابلیت کی اہمیت نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن ایک ایسے معاشرے میں جہاں تعلقات اکثر قابلیت پر سبقت لے جاتے ہیں، ایک طاقتور نیٹ ورک بنانا آپ کی کامیابی کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ لہٰذا نیٹ ورکنگ میں وقت لگانے سے نہ گھبرائے، چاہے وہ پروفیشنل ایونٹس ہوں یا کسی اور پلیٹ فارم پر لوگوں سے ملنے کا موقع ہو۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ کب یہ تعلقات آپ کے لیے اگلا بڑا موقع فراہم کریں یا کسی مشکل وقت میں آپ کی مدد کریں۔ ایک شخص نے یحییٰ بن ابی کثیر کو کہا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے فرمایا، قد عرفت ذلک من نفسی، یعنی تمہاری محبت کو میں نے اپنے دل سے پہچان لیا ہے، یعنی وہ جذبہ جو تمہارے دل میں میرے لیے پیدا ہوا، میرے دل میں بھی تمہارے لیے پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، زندگی تمہیں طاقت دے کر نہیں آتی، بلکہ یہ تمہیں ایک انتخاب دیتی ہے، یا تم مضبوط بنو یا ہار مان لو۔ اصل قوت تحفے کی طرح نہیں ملتی، بلکہ آزمائشوں، مشکلات اور کٹن لمحوں میں دریافت ہوتی ہے۔ زندگی ہر موڑ پر یہ سوال رکھتی ہے کہ تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے یا جھک جاؤ گے۔ فیصلہ تمہارا ہے، کیونکہ تمہاری تقدیر اس انتخاب سے جڑی ہے۔ اگر آپ مثبت انسان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ ناظرین، شوگر اعضائی بیماری ہے، اعضاء درست کرے، بے قابو شوگر ہتھیار ڈال دی گی۔ فتح میں پتری نہیں بلکہ جمع ہوا صفرا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ فتح میں پتری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جمع ہوا صفرا ہوتا ہے جو جگر کے ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے فتح میں جم جاتا ہے اور پتری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دراصل اصل پتری نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر خسرت اکثر فتح نکالنے کی تجویز دیتے ہیں، جو مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح انسان کے جسم میں کسی حکمت سے رکھا ہے، اسے کاٹ دینا علاج نہیں۔ آئیے علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک چمچ زیتون کا تیل، ایک چمچ لیموں کا رس، ایک چٹکی سونگ برین، ان سب کو اچھی طرح ملا کر صبح نہار مکائیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی بھی نہ پیئیں اور نہیں کچھ کھائیں، پھر 1 گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ اس عمل کو 15 سے 20 دن جاری رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کروائیں۔ انشاءاللہ جمع ہوا صفرا ختم ہو جائے گا۔ اگر گھٹنوں میں درد ہونے کی شکایت ہو تو کچے کالے چنے کے 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار مکائیں اور یہی پانی پی لیں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہڈیوں، گھٹنوں، کمر اور ٹانگوں میں درد اب نہیں ہوگا۔ گھٹنوں میں لیسدار مادے کم ہونے کی وجہ سے بھی درد ہوتا ہے۔ اگر آپ پٹوں اور ہڈیوں کی کمزوری میں مبتلا ہیں، گھٹنوں، کمر اور ٹانگوں میں شدید درد رہتا ہے، علاج جس کو صرف چند دن استعمال کرنے سے آپ کی یہ ساری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ریڑھ کی مہروں اور جوڑوں کا درد ساری زندگی نہیں ہوگا۔ بزرگ اس علاج کو باقاعدگی سے استعمال کریں جو کبھی گھٹنوں اور مہروں کی تکلیف کی وجہ سے چل نہیں سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نسخہ دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری اور اعصابی کمزوری کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جن لوگوں کو بار بار کھانسی، نزلہ اور زکام کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ علاج بہت ضروری ہے۔ السی کے بیج 20 گرام، تلے سفید 50 گرام، گوندی کتیرہ 40 گرام، پھول مکانے 50 گرام، ماز بادام 50 گرام، ماز اخروٹ 50 گرام، 4 ماز 20 گرام، مصری کوزہ 50 گرام۔ سب سے پہلے السی کے بیج اور سفید تل کو علیحدہ علیحدہ ہلکی آنچ پر بھون لیں، پھر تمام کا پاؤڈر تیار کریں۔ 1 چمچ صبح شام بعد از طعام 1 گلاس دودھ سے استعمال کریں۔ ناظرین، سکون پانے کے لیے ایک عادت بنائیں، وہ یہ کہ اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے صلاحیتوں کا بھی صدقہ دیں۔ کسی کو مخلصانہ مشورہ دیں، کسی کا مطمئن کام کریں، کسی کو کوئی مشکل آسان کر دیں، کسی کا دکھ بانٹ لیں اور کسی کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ آپ کی اپنی مشکلیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹلتی جائے گی۔ خود کو ایسا بنا لیں کہ کسی کا تعریف کرنا یا نہ کرنا آپ کے لیے غیر ضروری ہو جائے۔ کوئی آپ کو اچھا کہتا ہے یا برا،
اس چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، پرواہ صرف رب العالمین کی کریں کہ کہیں آپ کی اس کی نظر میں تو نہیں گر رہے، کہیں وہ آپ کے ساتھ ناراض تو نہیں ہوا۔ یقین جانے رب العالمین سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کر سکتا۔